دیکھیے صحیح، یہ حدیث شریف میں نے کئی مقامات پہ سنائی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، ایک کہ السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام، پھر ہاتھ ملائیں، ان دونوں کے درمیان میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ اور جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے اسے 69 ملتی ہیں، اور جس کے چہرے کے اوپر اسی طرح 12 بجے رہے اسے 1 ملتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ مسکرانا اور پھر حضور کی آیت ہے. حضور جب تشریف لائے تو پھر تو انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہی رہتی ہے. اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے. میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ نظام حیات نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور کا دنیا سے جانا بھی خیر ہے، اس لیے کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہیں، اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہم ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اور یہی معنی ہے حاضر و ناظر کا. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر ہیں، لیکن حضور کرتے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ہی کام ہے، ہاتھ جمعرات کو ساری نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جتنے اعمال ہیں، یہ میرے گندے اعمال بھی، یہ آپ کے اعمال بھی، یہ دن کے اعمال بھی، یہ رات کے اعمال بھی، یہ چھوٹوں کے اعمال بھی، یہ بڑوں کے اعمال بھی، یہ ادنا کے اعمال بھی، یہ اعلیٰ کے اعمال بھی، یہ نیچے بیٹھنے والوں کے اعمال بھی، یہ اسٹیج کے اوپر جذبات لوگوں کے اعمال بھی، یہ سارے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور ان اعمال کے اندر ہمارے کارنامے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے گناہ کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر جب ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اگرچہ گندا ہے، تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، تو معاف فرما دے. ادھر حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب تعالیٰ معاف فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امان کا پیغام دیا ہے. ابھی آپ نے پیر صاحب کی زبانی سنا، حافظ صاحب کی زبانی سنا. آج بانٹنے کے کام ہو رہے ہیں. آج جناب والا یہ فلاں بستی کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، اس کی بولی یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو عطا کرنے والا رب فرماتا ہے سماکم المسلمین. میرے رب نے نہ تمہارا نام پہاڑی رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام گجر رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام پٹھان رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام کشمیری رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام راجپوت رکھا، میرے رب نے نہ کوئی اور قبیلے اور کنبے کے ساتھ منسوب کیا، میرے رب نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. میری اس بات کے اوپر دھیان دیں گے، نبی مکرم علیہ السلام کی ہر صحابی آسمان کا چمکتا ستارہ ہے. حضور کا ہر صحابی آسمان کا چمکتا، یہ صدیق اکبر چمکتے ستارے، فاروق چمکتے ستارے، عثمان چمکتے ستارے، مولا علی چمکتے ستارے، امیر معاویہ چمکتے ستارے، عمر بن عاص چمکتے ستارے. حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے آسمان ہیں، رشد و ہدایت کے ستارے ہیں. ہر ایک ستارہ چمکتا ہے. انہی چمکتے دھمکتے ستاروں میں سے 2 ستارے ہیں، ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام ابو ذر ہے. ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام ابو ذر ہے. حضرت بلال اور حضرت ابو ذر کی کہا سنی ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، بول چال ہو گئی، غصے ایک دوسرے سے کے ساتھ ہو گئے. اور اسی غصے کے عالم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ کہا تھا، یا ابن السوقہ، او حمشن کے بیٹے، تیری اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے. اتنا سننا تھا. حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. روتے روتے کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری میرے بڑے بھائی ہیں. اور ابو ذر غفاری یہ ذخیرہ اندوزی کے مخالف تھے، اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. اور حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ مجھے تھپڑ مار دیتے کوئی بات نہیں تھی، ڈنڈا مار دیتے کوئی بات نہیں تھی، مجھے ڈانٹ دیتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جو جملہ میرے دل کو لگا ہے، میری آنکھیں برس رہی ہیں. اس نے ابو ذر غفاری نے مجھے برادری کا تانا دیا
किया है और मुझे कहा है ए हबशन के बेटे, और ये बात मुझे बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह अल्लाह इतना से सुनना था। हदीस के अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और सुर्ख होने के बाद कहा अबू जर गिफारी को बुलाओ, और बुलाया गया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया इन्नका इमरान फीकल जाहिलिय्या, कि तू ऐसा शख्स है तेरे अंदर अभी भी ज़माना जाहिलियत की बातें मौजूद हैं। इसलिए कि मेरे नबी की जो तालीम है वो तालीम ये है ला फज़ला लिअरबी अलल अजमी वला लिअजमी अलल अमी अलल अरबी वला लिअहमद अलल अस्वद वला लिअस्वद अलल अहमद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर फरमाते हैं अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, खुदा के नजदीक बुलंद वो है जिसके दिल में खुदा का खौफ ज्यादा है, जो मुत्तकी है, परहेजगार है। इतना सुनना था। सुनने के बाद उन्होंने माफी मांगी, माफी तलाफी हो गई, हुजूर की बारगाह से बाहर आए। हजरत अबू जर गिफारी ने कहा ऐसी माफी नहीं होगी। तारीख ये बताती है कि अबू जर गिफारी जमीन पे लेट गए और कहा बिलाल मेरा ये ऐसा मुंह है जिससे हुजूर की शरीयत, हुजूर की सुन्नत, हुजूर के तरीके के खिलाफ एक जुमला निकला है, लिहाजा इसकी तलाफी ऐसे नहीं होगी माफ करने से। अपना पाँव उठाओ और मेरे मुंह के ऊपर रखो कि इस मुंह से हुजूर की सुन्नत और शरीयत और तरीके के खिलाफ बात कैसे निकली है। तारीख बताते हैं बिलाल ने कहा नहीं, माफी तलाफी हो गई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मदीना की गलियां गवाह हैं, दौरे रसूल गवाह है। हजरत अबू जर गिफारी ने जमीन के ऊपर लेट करके बिलाल का पाँव पकड़ा और आपने मुंह के ऊपर रखा कि इस मुंह की सजा ये है जिससे हुजूर की शरीयत के खिलाफ